أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 7 اشارہ بی کے کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے 53 تک کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحات ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھیں، اور پھر دوسرا پاؤ جو ہے ہم QC3 میں اگلے 5 صفحات کی شکل میں پڑھ رہے ہیں جس میں 39 آیتیں ہیں، اور تیسرا پاؤ انشاءاللہ QC4 میں پڑھا جائے گا 5 صفحات اور 29 آیتیں، جبکہ QC5 میں آخری پاؤ، چوتھا پاؤ اور آخری یعنی 5 صفحات ہوں گے جن میں 36 آیتیں ہیں۔ اور اس طرح پہلے پارے میں انشاءاللہ 141 آیتیں ہیں جو ہم QC5 میں مکمل کریں گے۔ پہلے 5 صفحات QC2 میں آپ نے دیکھا ہم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھے، اب اگلے 5 صفحات ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے، صفحہ نمبر 6 چھوٹی انگلی پر اور صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ انگوٹھے پر ہوگا، اور اس طرح 10 صفحے ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہوں گے۔ تو آئیے جی چھٹے صفحے کے اشارے کیا ہیں ان کو ایک بار دہرا دیجئے جی، دہرائیں۔ ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس کے مختصر اشارے دہرا دیجئے چھٹے صفحے کے۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ تو چلتے ہیں جی 7ویں صفحے کی طرف۔ 7ویں صفحے کا پہلا اشارہ جو ہے وہ ہے فرعون سے نجات، دوسرا اشارہ ہے 40 راتیں، تیسرا اشارہ ہے بچھڑا اور توبہ، چوتھا ہے دکھاؤ اللہ کو۔ تو آئیے ان کو بھی بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی پر رکھ کر دیکھتے ہیں جی، کیا ہیں 7ویں صفحے کے اشارے؟ فرعون سے فرعون سے نجات، نجات، 40 جات راتیں، 40 بچڑا راتیں، اور توبہ۔ بچڑا اور توبہ۔ دیکھا دکھاؤ دیکھ اللہ دیکھاؤ دیکھا اللہ کو۔ اللہ کو، اللہ کو۔ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اس کے اللہ کو۔ مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ فرعون نجات 40، 40، فرعون 40 دکھاؤ بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ اللہ کو۔ فرعون دکھاؤ 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ تو آئیے جی چلتے ہیں، آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے 40 راتیں۔ تو پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق اشارے کا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ تو یہ جی آج 3 آیتیں ہیں، آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا پلیز ہینڈ ریز سر کریں۔ میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیے آپ راشدہ قدیر۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفوتم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم جی کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، کون تھی؟ جی سدرا اجاز۔ جی سسٹر آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون فرقان لعلكم تهتدون. سر اس کا ترجمہ بھی کرنا. جی ہاں. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد جبکہ تم ظالم تھے، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت پا لو. جزاک اللہ خیر. اس میں 2 پوائنٹ تھے تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں جب بھی یہ کم اور ہم آتا ہے اس کا میم ساکن ہوتا ہے، جیسے ان کم لعلکم لعلکم. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اتخذتم میم پہ پیش آیا. یہ اجتماع ساکنین ہے، یعنی یہ اصل میں تھا اتخذتم، یہ میم ساکن تھا. ایک ساکن یہ ہوا، آگے الف لام جو آ رہا ہے علی جلا کا وہ بھی ساکن. اجتماع ساکنین ہوتے ہیں تو جب اجتماع ساکنین میں اگر کم یا ہم کا میم آئے تو اس کو پیش دے کے ملاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ اتخذتم یعنی میم پہ پیش دے کے ملایا گیا. دوسری بات یہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مد کے آنے کی 3 جگہ مد کی ہوتی ہیں، الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر، واو سے پہلے پیش، یا پھر 2 لین کے مقام ہوتے ہیں، یا سے پہلے زبر یا واو سے پہلے. یہاں پہ مد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سبب کیا چاہیے؟ اس کے بعد جو ہے ان کے بعد کیا ہے، یا تو حمزہ ہے یا سکون ہے، پھر مد ہوگا ورنہ مد نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیے یہاں پہ ظالمونا واو سے پہلے میم پہ پیش آ رہا ہے، یہاں پہ مد بنتا ہے لیکن مد نہیں کیا. کیوں؟ آگے نہ تو حمزہ نہ سکون ہے. اسی طرح تشکرونا میں دیکھیں واو سے پہلے را پر پیش آ رہا ہے لیکن مد نہیں ہے. مقام مد تو ہے، مقام کی جگہ تو ہے کہ واو سے پہلے پیش آ رہا ہے لیکن کر نہیں رہے. کیوں؟ اس کے بعد حمزہ نون. لیکن جب آپ رکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ نون کو ساکن کر دیتے ہیں. جس لفظ پہ آپ رکتے ہیں اس کی حرکت ساکن ہو جاتی ہے، وہ سکون میں بدل جاتی ہے. جب یہ سکون میں بدل جائے گا اب اس پہ جو ہے حمزہ ہوگا، لکھا نہیں جائے گا، پڑھا جائے گا رکنے کی شکل میں، اور اسے کہیں گے مد عارضی للسکون، کہ یہاں پہ مد جو ہے عارضی طور پہ سکون کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ عارضی سکون ہے اس لیے. تو اچھا جب اس پہ رکیں گے تو اسے پڑھیں گے. یہ دیکھیے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ظالمون، واو پہ کیا ہے، یہ اس کا مد آ جائے گا. ظالمون تشکرون. چلیے آگے چلتے ہیں جی. آئیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں. واو حرف ہوتا ہے، اس جو ہے یہ کل بھی ہم نے کہا ہے اس اور ازا دونوں جو ہے اسم ہے کیونکہ یہ ظرف ہیں. وعدنا، یہ نون الف نا نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ماضی کا فعل ہے. نا کو ہٹا دیجئے تو کتنے حرف ہیں جی؟ وا کو ہٹائیں تو کتنے حرف ہو گئے؟ 2. ویری گڈ بھائی، آپ نے تو کمال کر دیا. 2 حرف کون سے ہیں بتانا جلدی سے. سر واو کو 4 ہو ہٹائیں، گئے سر. واو پہ واو کو کھڑا الف ہے تو ہٹائیں تو نون کو ہٹانا ہے. وعدہ کس کو اچھا ہٹانا تھا سر؟ نون کو. بس سسٹر آپ رہنے دیجئے، وہ کوئی بتا رہے تھے وہی صحیح بتا رہے ہیں. ہاں جی کیا تھا جلدی سے بتائیں اس سے پہلے کہ وہ اسے 1 کر دے. سر نا کو ہٹائیں گے تو وعدہ. تو 4 ہو جائے گا سر. 4 حرف ہیں. دیکھیں یہاں 4 حرف. وا پہ مد آ رہا ہے، یہ جو کھڑا ہے الف ہے. ایک الف ہے تو یہ جو ہے 4 عدد ہیں. 4 عدد ہوں، شروع میں حمزہ آ رہا ہو تو کون سا ہوتا ہے؟ اسلمہ کا پیٹرن باب افعال.
موسا یہ جو ہے اسم ہے، اربعینہ، اربعینہ میں یا نون سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے جمع کا، کیوں؟ مذکر کی جمع واو نون اور یا نون سے بنتی ہے، تو یہ جو ہے جمع کا مذکر ہے، اور کیا ہے یہ نکرہ ہے، عام ہے، کیونکہ اس پہ الف لام نہیں آ رہا۔ لیلتن، لیلتن میں یہ دو زبر نے ہمیں بتایا کہ یہ اسم ہے، اور گولتا ہے تو مؤنث کی ہے، اور واحد ہے جمع ہوتی تو الف تا آتی مؤنث کی۔ ثم یہ جو ہے حرف ہے، اتخذتم، اتخذتم میں یہ تم جو ہے یہ تو ہو گیا وہ ضمیر، اسے علیحدہ کر دیں۔ اب پیچھے گنیے کتنے حرف ہیں، اگر میں تم کو ہٹا دوں تو یہ کتنے حرف رہ گئے؟ 5 5 ہیں۔ جب 5 حرف ہیں تو اس کا مطلب اس میں 2 زائد ہے، کیونکہ مادی کے حرف 3 ہوتے ہیں، تو 2 جو ہے اس میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، الف اور تا ہے۔ الف اور تا کو جو ہے وہ جب نکالتے ہیں تو یہ 3 حرف تا خا زا رہ جاتے ہیں۔ اگر 5 حرفی کوئی فعل ہو اور اس میں الف تا زائد ہو تو وہ کون سا پیٹرن بنتا ہے؟ کل ہی ہم نے پڑھا ہے، اختلافا۔ تو اختلافا پہ باب کا نام ہوتا ہے باب افتیال۔ آگے دیکھیں، الف لام سے الجلا اسم ہو گیا، من جو ہے یہ حرف ہے، اور بعد ہی یہ بعد جو ہے اسم ہوتا ہے، اور ہی جو ہے ضمیر ہے۔ یہ یاد رکھیں، قبلہ، فوقہ، تحت، ماما، برا، یہ سارے ظرف ہیں، اور سارے ظرف جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں۔ وا جو ہے حرف ہے، انتم جو ہے ضمیر ہے، ظالمون، ظالمون میں دیکھیں واو نون نے ہمیں بتایا یہ کوئی جمع کا صیغہ ہے، اور چونکہ اس کے شروع میں نہ یا آ رہی ہے نہ تا آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ جمع اسم ہے، ظالم کی جمع ظالمون۔ ثم جو ہے یہ حرف ہے، افونا، یہ نا نے ہمیں بتایا کہ یہ تو جی فعل ہے کوئی، نا کو ہٹا دیں تو افو 3 حرفی ہے، افا یفو افو افو، یہ وہ والا فعل ہے۔ انکم، ان جو ہے حرف ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے، من جو ہے حرف ہے، بادی یہ ابھی آ گیا، بادی پہلے بھی آیا تھا کہ یہ ظرف ہے، اسم ہے۔ ذالکا اس میں اشارہ ہے، تمام اس میں اشارہ جو ہے اسم ہوتے ہیں۔ لعلکم، لعلہ جو ہے وہ حرف ہے، کم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے۔ تشکرون، اس تا نے ہمیں بتایا کہ یہ مضارع کا کوئی فعل ہے، واو انہوں نے بتایا یہ جمع ہے، تا سامنے کے لیے ہوتی ہے، تو یہ جمع سامنے کا یعنی حاضر کا یا جو ہے مخاطب جسے کہتے ہیں اس کا صیغہ ہے جمع کا۔ تا اور واو نون کو ہٹائیں تو 3 حرف شین کافرا سے شکرا یشکرو اشکر، یہ جو ہے وہ فعل ہے، 3 حرفی ثلاثی مجرد۔ وا جو ہے حرف ہے، اس جو ہے یہ از اور ازا دونوں جو ہے اسم یعنی ظرف ہوتے ہیں۔ آتینا، یہ نا نے بتایا کہ یہ فعل ہے ماضی کا، نا کو ہٹا دیجئے، آتی، تو یہ جو ہے آتا، یاتی، ایتی، یہ آپ جو ہے اس میں QC2 میں پڑھ کے آئے ہیں، کمزور فعل ہوتا ہے۔ موسا، موسا جو ہے وہ اسم ہے۔ الکتابہ، الف لام سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، اور کیا ہے؟ واحد ہے، اور مذکر ہے، اور کیا ہے؟ معرفہ ہے، یعنی خاص ہے کیونکہ الف لام ہے۔ وہ حرف ہے، الفرقانہ، الف لام جو ہے اس سے پتہ چلا یہ بھی اسم ہے کوئی۔ لعلکم، لعلہ جو ہے حرف ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے۔ تہتدون، اس تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل، اور آگے واو نون بتا رہا ہے جمع کا ہے، تو یہ تشکرون کی طرح سامنے والا یعنی حاضر یا جسے مخاطب کہتے ہیں اس کا جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم سب، تو اس کا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے مضارع کا۔ تو آئیے اس کو تا اور واو نون کو ہٹا دیں تو یہ جو ہے بنتا ہے اہتدا۔ اہتدا، اہتدا جو ہے وہ 4 حرفی ہے کہ 5 حرفی ہے؟ جی سر 4 4 حرفی ہے، شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو اسلمہ کے پیٹ پر باب افعال ہوا۔ ان آیتوں میں سے چند آنے والے حروف جو اردو میں استعمال، الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے عظیم سے عظیم، عظمت، اعظم وغیرہ۔ فرقنا سے دیکھیے فرق، تفریق، فرقہ، فریق۔ البحر سے بحر ہند، بحر العرب کے الفاظ۔ فن جائنکم نجات، فرقہ ناجیہ۔ اغرقنا سے غرق، غرقاب، غریق رحمت کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ آل، آل اولاد کو کہتے ہیں۔ تنظرون نظر، منظر، نظارہ، ناظرین، یہ سب اردو میں اسی سے آئے ہیں۔ وعدنا سے دیکھیں وعدہ، وعید، میعاد کے الفاظ۔ لیلتن،
لیلۃ القدر، لیل و نہار کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ظالمون، ظالم، ظلم، مظلوم کے الفاظ. افونا سے دیکھیں، عفو و درگزر، معافی کے الفاظ. تشکرون، شکر، شاکر، مشکور، شکریہ، اظہار تشکر، یہ سب اسی شکرہ سے نکل کے آئے ہیں. الفرقان، فرق، فرقت، دلیل، فارق وغیرہ. تحتدون، ہدایت، ہادی برک. یعنی یہ الفاظ اردو میں استعمال ہیں، صرف تھوڑے سے جو ہے تبدیلی سے، اور اردو میں ہمیں ان کے اچھی طرح معنی آتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اسم، فعل اور حرف کو. وا حرف ہے، اس جو ہے یہ اسم ہے. از اور عیسا، از اور ایزا یہ دو ہی آتے ہیں، ان کے معنی جب ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے. وعدنا، وعدنا میں یہ فعل ہے، دیکھیں 4 حرفی ہے، نا کو ہٹا دیں تو 4 حرفی، شروع میں حمزہ، باب افعال. موسیٰ یہ اسم ہے. اربعین، اربعین یا نون سے پتہ چل گیا اسم ہے اور جمع ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے. لیلتن 2 زبر سے پتہ چلا اسم ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور کیا ہے؟ عام ہے، نکرہ. ثم حرف ہے. اتخذتم، تم جو ہے وہ تو ضمیر ہے، اسے ہٹا دیں. اتخذت 5 حرفی ہے، الف تا اس میں زائد ہے، تو یہ کیا اختلافہ کے پیٹرن پہ باب افتیال. الاجلا، الف لام سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے. من جو ہے یہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے. بعد ہی 2 ٹکڑے ہیں، بعد اور ہی. بعد جو ہے اسم ہوتا ہے، ظرف ہے، اور ہی جو ہے اس کی ضمیر اسم ہے. وا حرف ہے. انتم، انتم جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے. تمام ضمائر جو ہوتے ہیں یعنی پرونون اسم ہوتے ہیں. ظالمون یہ اسم کی جمع ہے، ظالم کی جمع سالم ہے، واو نون سے آ رہی ہے، مذکر ہے اور عام ہے کیونکہ نکرہ ہے، یہاں پہ الف نہیں آ رہا. ثم جو ہے حرف ہے. افونا یہ نا سے پتہ چلا فعل ہے، نا کو ہٹا دیں. افو 3 حرفی. افا، افا، افا یافی، یہ جو ہے 3 حرفی ثلاثی مجرد کا فعل. انکم، ان حرف ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے. مم یہ جو من ہے یہ حرف ہے. بادی یہ اسم ہے، ظرف ہے. ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے. لعلکم، لعلہ جو ہے حرف، کم جو ہے ضمیر یعنی اسم ہوا. تشکرون تا سے پتہ چلا مضارع کا فعل، واو نون سے جمع، تا اور واو نون کا ہٹائیں. شکرا، یشکرو، اشکر 3 حرفی ثلاثی مجرد کا فعل. وا اور یہ جو ہے کیا ہے؟ وا جو ہے یہاں پہ حرف. اس جو ہے وہ اس اور ازا دونوں اسم ہوتے ہیں، ظرف ہوتے ہیں. آتینا، نا نے بتایا یہ فعل ہے، نا کو ہٹا دیے. آتا، یاتی، ایتی یہ آپ نے پڑھا ہے، کمزور فعل ہے، QC2 میں پڑھ لیا تھا. موسیٰ، موسیٰ جو ہے اس میں ہے. الکتابی الف لام سے پتہ چل گیا کتاب ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے اور مذکر ہے. کیوں الف لام آ رہا ہے؟ اس لیے معرفہ ہے. وا جو ہے حرف ہے. الفرقانہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور کیا ہے؟ مذکر ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے معرفہ ہے. لعلکم، لعلہ جو ہے حرف ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے. تحتدون، تحتدون میں دیکھیں تا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، واو نون سے پتہ چلا جمع، اور تا سامنے کا ہے تو سامنے حاضر کا جمع کا صیغہ ہے. تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں ان آیتوں سے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی توبہ شروع کر دی. ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 3 3 1 1 یعنی اوسطاً 3 سے کم. تو آئیے لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور از جب، وعدنا، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، کس سے؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے. 40 کتنا؟ 40 لیلتن راتوں کا. ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا، تم نے بنا لیا کیا؟ العجلہ بچھڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود. من بعد ہی اور اس کے بعد، وانتم اور جب کہ تم کیا تھے؟ ظالمون ظالم تھے. یعنی تم لوگوں نے ظلم کیا کہ تمہیں میں نے نبی دیا، تمہارے اوپر ہدایت کی، تمہیں معاوضے دیے، تمہیں جو ہے ہر تکلیف سے بچایا، تمہیں آزادی دی، اور اس کے بدلے میں تم نے جو ایک بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں اس میں. تو
वअदना नया है तो इसके लिए एक फिक्रा बना लीजिए, वअदना मूसा, वअदना मूसा अरबईना और लैला दोनों नए लफ्ज हैं, इसके लिए भी फिक्रा बनाइए, अरबईना लैला, अरबईना लैला। इत्तखज़तुमुल इजला दोनों नए हैं, इसके लिए भी फिक्रा बनेगा, इत्तखज़तुमुल इजल, इत्तखज़तुमुल इजल। तो आइए चलते हैं शरा की तरफ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खसूसी इबादत के लिए तूर नामी पहाड़ पर 40 रातों के लिए गए हुए थे, तो बनी इसराइल उनकी कौम में मौजूद एक जादूगर की चाल का शिकार हो गए। उन्होंने एक बिछड़े की पूजा करना शुरू कर दी और अल्लाह की तरफ से दिए गए सारे मौजज़ात और इनामात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भूल बैठे। शिर्क जैसे बहुत बड़े गुनाह को करने के बाद भी अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। अब हम एक हदीस लेते हैं यहाँ पे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 मोहलक गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो क्या क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, नाहक किसी की जान लेना जो अल्लाह ने हराम किया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ फेरना, पाक दामन गाफिल मोमिन औरतों को तोहमत लगाना। तो आपकी बारी है, आप में से कोई प्लीज इसे एक बार पढ़ ले। जी सिस्टर आलिया नाज आपने हैंड रेज किया, जी पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الإجل من بعده وأنتم ظالمون और जब हमने वादा किया मूसा से 40 रातों का, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, उसके बाद जबकि तुम जालिम थे। अगली आयत लिखते हैं, बिस्मिल्लाह। सुम्मा फिर, आफौना हमने माफ कर दिया, अनकुम तुम्हें, मिन बादी इसके बाद, जालिका इसके बाद, लअल्लकुम ताकि तुम क्या है, तशकुरून शुक्र गुजार बनो। इसमें एक नया लफ्ज अफौना आया है, तो आइए इसके लिए फिक्रा बना लीजिए, सुम्मा अफौना अनकुम, सुम्मा अफौना अनकुम। शरा की तरफ चलते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफू फअफ़ु अन्नी, है अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बेशक तुझे है माफ फरमा मुझे। ये दुआ थे, अक्सर आप पढ़ा करते थे। तो आइए, जब अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बावजूद हमें नेमतों से नवाजता है तो हमें फौरी तौबा करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी अताअत में लग जाना चाहिए। तो सिस्टर हलीमा, उस वक्त आपने हैंड रेज किया था, प्लीज आप इसको दोहरा दीजिए तर्जमे के साथ। हलीमा रहमान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون फिर हमने माफ कर दिया तुम्हें, मिन बादी इसके बाद, मिन बादी ज़ालिका इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून शायद कि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। जज़ाकल्लाह। आइए आखिरी आयत देखते हैं, बिस्मिल्लाह। व इज और जब, आतैना हमने अता किया, क्या, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताबा किताब, वल फुरकान और हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून शुक्रगुजार बनो। इसमें आतैना का लफ्ज नया है, इसके लिए फिक्रा बनाएंगे, आतैना मूसा, आतैना मूसा। फुरकान भी नया है, उसके लिए भी एक फिक्रा बना लीजिए, वल फुरकान, वल फुरकान। तो आइए शरा देखते हैं।
वाइज आतैना का मतलब है किताब को देने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उसकी तिलावत की जाए, बल्कि उसका मकसद ये है कि लोग उससे हदायत और रहनुमाई हासिल करें। इसीलिए हमें कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। वल फुरकान का मतलब है अल्लाह की किताबें हमें ऐसी कसौटी बताती हैं जिनके जरिए हम जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हदायत के बगैर अल्लाह की सही इबादत करना या फिर लोगों के साथ जो है दुरुस्त मामलात करना जो है मुमकिन ही नहीं। इसीलिए अल्लाह की किताब की हर सतह को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ना जाने कब हमें किसी चीज़ में इल्म और हदायत की ज़रूरत पड़ जाए। तो जी शरूफ शरूफ अल फातिमा जी पढ़िए। शरफुल फातिमा। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइस आतैना मूसा, और जब हमने मूसा को किताब वल फुरकान और हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पालो। जी शाहिद बशीर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्लीज आप भी इसी आयत को पढ़ दीजिए। शाहिद बशीर, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ लीजिए। जी जवेरिया मुदस्सर जी पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकाना लअल्लकुम तहतदून। वइज़ और जब आतैना हमने दिया मूसा 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 अलैहिस्सलाम को अल किताब किताब वल फुरकाना और हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदूना हिदायत पाओ। जज़ाकल्लाह खैर। आइए असबाक दुआ प्लान की तरफ चलते हैं। असबाक आज की इन आयतों से हमें ये मिले, अल्लाह ताला की इबादत की गर्ज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए तूर पर गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने बिछड़े की पूजा शुरू कर दी। उनके इतने बड़े गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता फरमाई ताकि वो हदायत पर रहें। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तमाम आजमाइशों और मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमा। और प्लान बनाइए, इंशाल्लाह मैं हमेशा अपने और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक पर तवज्जो दूंगा या दूंगी, और गलत कामों में मुलव्वस लोगों को बुरा भला कहने की बजाय अल्लाह से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। आइए अस्मा और अफ़आल देखते हैं। लैला, लैला की जमा होता है लियाली, किताब की जमा है कुतुब। 3 हरफी अफ़ाल जो इसमें आए हैं सेहतमंद, ज़लमा यज़लिमु इज़लिम ज़ालिम मज़लूम जुल्म। ज़ाद लाम मीम जो है मादा के हरूफ है, और बाब है दरबा। शकरा यशकुरु उशकुर, शाकिर मशकूर शुक्र। शीन काफरा जो है मादा के हरूफ, बाब नसरा। ये दोनों हमने जो है चूंकि क्यूसी 2 में पढ़ लिए थे, तो इसलिए सिर्फ इनकी 6 चाबियां करानी है। साजदा अनवर आप कराइए। जी साजदा अनवर किधर गई? हाँ जी, हाँ जी। 6 चाबियां कराइए बहन। ज़लमा यज़लिमु इज़लिम ज़ालिमुन मज़लूमुन जुल्मुन। इसमें उसने मादा जुल्म के किया। हरफ क्या है? इसमें है ज़ाद लाम मीम। ज़ा लाम सॉरी मीम, ज़ाद जो है उर्दू में होता है लाम मीम। ज़ा लाम मीम, और ये जो है बाब दरबस। अगला शकरा। जी हलीमा बहन, आप जो है इसके शकरा की 6 चाबियां करा दिए टेबल से। शकरा यशकुरु उशकुर शाकिरुन मशकूरुन शुक्रुन।
मादा के हरूफ मादा शीन काफ रा और इसका बाब है नसरा यंसुर। कमजोर अफाल में देखते हैं अफा या अफू उफ आफिन मफून अफून एन फा वाव जो है इसके मादा के हरूफ और ये जो है दा के पैटर्न पे आता है। तो दा किसके सामने है भाई? नसरा नसरा। गुड। दा यदू से पता चलता है ये वो है। तो जी सिस्टर जवेरिया आप करा दीजिए इसका 6 चाबियां। अफा उसने माफ किया, याफू वो माफ करता है, उफू माफ कर, आफिन माफ करने वाला, माफू माफ माफून जिसको माफ किया गया, अफून माफ। मादा के हरूफ भी दोहरा दीजिए। इसके मादा के रूफ है आइन फा वाव और बाब ये नसरा। आइए मजीद फी के अफाल देखते हैं। दा इसका वादा कोड है। यदू वाइद वाइद मुआद वादतुन और जो है इसको वाव ये देखें 4 हरफी और अलिफ दरमियान में आ रहा है तो हासाबा का पैटर्न है। बाब होता है मुफाला। तो ये जी वादा का टेबल है। बारी किसकी है? अच्छा ये एक गौर कीजिएगा ये वादा का टेबल नहीं है, ये वादा का टेबल है। ये 3 हरफी सलासी मुजर्रद का टेबल है। तो आलिया नाज आप ये जो है इसकी 6 चाबियां करा दीजिए। बिस्मिल्लाह। वादा उसने वादा किया, याइदु वो वादा करता है, ईद वो वादा कर, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। और मादा के हरूफ है वाव एंड दाल और बाब है दरबा का। अच्छा अब ये देखें दूसरा टेबल आ गया। ये है वादा। वादा ये असल में हमने करना था। पिछला सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये दोनों मिलते जुलते हैं। वो 3 हरफी है, ये 4 हरफी है। टेबल एक ही है, ये 4 हर्फ के साथ है, वो 3। इनमें फर्क क्या आता है? तो इसकी 6 चाबियां जो है जी साजदा अनवर आप करा दीजिए। अच्छा जी। वादा युआइदु वाइद मुआइदुन मवाअदुन मवाअदतुन उसने वादा किया। वादा किया। मादा है वाओ एंड दाल और इसका बाब है मुफाअला। तो ये देखें दोनों टेबलों में बहुत फर्क है। वो है वादा 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 से क्या होगा? याइद। वादा याइदु इद वाइद मऊद वादा। और ये है वादा युआइदु वाइद मुवाइदुन मुवादुन मुवादतुन। ये दोनों के जो है टेबलों में फर्क है। ये आपने अच्छी तरह फर्क रखना है। इसलिए मैंने दोनों टेबल इकट्ठे कर दिए ताकि आप ये गड़बड़ ना कर सकें कि जी हमें तो समझ ही नहीं आई थी कि ये 3 हरफी है 4 हरफी है। और इस 3 हरफी के जो है 6 चाबियां कैसे बनती हैं। और जो है ये देखें 6 चाबियां इसकी देखें क्लियरली। वादा याइदु इद वाइदुन मवाद मऊदतुन और वादुन ये इसकी 6 चाबियां। जबकि अगले टेबल में जो 4 हरफी है उसमें गौर कीजिए। वादा युआइदु वाइद मुवाइदुन मुवादतुन मुआदतुन दोनों के जो है इनमें 6 चाबियों में बहुत फर्क है। तो आइए जी चलते हैं ग्रामर की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा 7 की क्लास में शामदीद। आज हम इस्तग़फ़ारा का टेबल करेंगे। इस्तग़फ़ारा तो ये देखिए जी कुरान में जो इससे आए हैं अफ़ाल ये हैं इस्तकबरा इस्ताता इस्तजाबा इस्ताजाला इस्तग़फ़रा। गर्ज बहुत सारे हैं तो इतने तो याद करने बहुत मुश्किल है। तो आइए इसके लिए हम एक छोटा सा अपना जो है वो टेबल बना लेते हैं। इस्तआफा इस्तकबरा इस्तकामा इस्तहया इस्तकर्रा इस्तअजल इस्तअमे इस्तअफला इस्तकामा
استجب، استغفرا، استبدلا، استجلا، استطعما، استفعلا، استخراجا. سب کے شروع میں کیا ہے؟ الف سین تار ہے. سب سے آسان یہ جو ہے باب ہے پہچاننا قرآن میں. کیوں؟ اس کے جو بھی لفظ آئے گا اس کے شروع میں الف سین تار. دوسری بات، اس کے ماضی کے پہلے حصے کے فعل کے جو ہے صیغے کے لفظ گنے تو 6 اور کسی کے 6 ہے نہیں. مزید فی میں 3 حرفی مزید فی کے اندر 6 کا صرف یہی ایک ہے. تو اس 2 سے آپ اسے بہت آسانی سے پہچان لیں گے. کیا ہے؟ یہ استغفرہ ہے اور اس کا باب ہوتا ہے استفال. صحت مند تو ہم نے QC 1 میں سیکھے تھے، فتح، نصرہ، دربا، سمیا. کمزور جو ہے ہم نے کہا تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت. دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. گمان سے زنہ اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے دلہ وہ بھٹکا. اور حمزہ والے تھے امارا، سالہ، کرا، جو یہ نیچے لکھے. تو ہمارے پاس کتنے تھے؟ صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ والے. یہ 4 گروپ ہم پڑھ کے آئے. اب اس میں QC 3 میں جب آئے تو ہم نے یہ دیکھا 3 حرفی عین لام میم علیمہ سے بنا علامہ، یعنی 1 حرف کا اضافہ ہو گیا. اسی طرح سالیمہ 3 حرفی سے اسلمہ 4 پر. پھر ہم نے کہا یہ جو علامہ اسلمہ ہے اس میں چونکہ الفاظ بڑھ گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں مزید فی. فی کا مطلب اس میں مزید زیادہ، یعنی اس میں زیادہ ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں مزید فی. پھر مزید فی کو یاد کرنے کے لیے آپ کو 2 جملے میں نے بتائے. کیا؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ. تو لہٰذا یہ 5 افعال تو آپ کو ہو گئے. 8 ٹوٹل ہیں صحت مند، تو اس میں سے 5 تو یہ آگے 2 جملے یاد کرنے سے. علامہ، حسبہ، اسلمہ یہ تینوں زبر سے شروع ہوتے ہیں. اختلافہ، استغفرہ یہ دونوں زیر سے ہوتے ہیں. علامہ، حسبہ، اسلمہ 4 حرفی ہیں، اختلافہ 5 حرفی ہے، استغفرہ جو ہے 6 حرفی. تو اب آپ میں سے کوئی ان دونوں جملوں کے ساتھ ان 5 افعال کو دہرا دے تو پھر ہم آگے چلیں بھائی. جی سسٹر حلیمہ، آپ کا ہینڈ سب سے اوپر ہے، آپ دہرا دیجئے. چلیے. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفارہ. جی سسٹر طاہرہ، آپ بھی یہی 2 جملے اور 5 افعال دہرا دیجئے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. اس لیے اختلاف مت کریں، استغفار کریں. اختلاف سے اختلافہ اور سے استغفارہ. جی عالیہ ناز، آپ بھی یہی دہرا دیجئے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. علامہ سے تعلیم، حاسبہ سے محاسبہ، اسلمہ سے اسلام. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلافہ سے اختلاف اور استغفارہ سے استغفار. جی ساجدہ انور، آپ نے انمیوٹ کیا ہے، آپ بھی یہی 2 جملے اور 5 افعال دہرا دیجئے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حسبہ، اسلام سے اسلمہ، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ. شکریہ. تو آج ہم نے پڑھنا ہے بھائی یہ ایک فعل استغفارہ.
کتنے حرف ہیں اس میں؟ جی کوئی زیادہ لمبا کویشچن تو میں نے نہیں کر دیا بھائی، کتنے حرف ہیں؟ حرف گنو اس میں استغفرہ میں. جی الف سین تا غین فا را، 6 حرف ہیں. جب 6 حرف ہیں تو اس کا مطلب کے حرف تو 3 ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب 3 حرف زائد ہے. وہ زائد حرف کون سے ہیں؟ وہ آپ کو یہ ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں، الف سین تا. الف سین تا کو ہٹا دیجئے تو آپ کے پاس مادہ کے حروف آگے غین فارا. اصل میں یہ ہے غفارا، غفارا یغفرو اغفر، تو اس سے جو ہے یہ بن گیا استغفرا، الف سین تا لگا. تو آئیے جی اس کے لیے جو ہے ہم ٹیبل دیتے ہیں ماضی کا. استغفرا اس نے مغفرت مانگی، استغفرو ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو میں نے مغفرت مانگی، استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا ہم سب نے مغفرت مانگی، استغفرت اس عورت نے جو ہے مغفرت مانگی. تو جی یہ شرف الفاطمہ، جی سسٹر آپ یہ ماضی کا ٹیبل ایک بار ہمیں سب کو کروا دیجئے. استغفرا اس نے مغفرت مانگی، استغفرو ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو میں نے مغفرت مانگی، استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا ہم سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا اس عورت نے مغفرت مانگی. یہ غلط ہے، آخری کو دوبارہ دہرائیے ذرا. استغفرت اس عورت یس نے مغفرت مانگی. آپ نے کہا تھا استغفرتا، استغفرتا وہ اوپر لکھا ہوا ہے، تو نے مغفرت مانگی ہے. استغفرت تا ساکن ہے، تب جو ہے یہ مؤنث کے معنی دے گا. تو آئیے جی اس کا عربی بول چال کا حصہ دیکھتے ہیں. حل استغفرا کیا اس نے مغفرت مانگی؟ نعم استغفرا، استغفر حل استغفرو کیا ان سب نے مغفرت مانگی؟ نعم نعم استغفروا استغفروا حل استغفرتا تا نعم نعم استغفروا استغفرتو تو حل استغفرتم نام نعم استغفرنا. استغفرنا. تو آئیے جی آپ کے لیے یہ میں اوپن کر دیتا ہوں. تو 2 چاہیے لوگ جی، کون کون ہے اوپر؟ جی سسٹر حلیمہ آپ سوال کیجئے، سسٹر طاہرہ نسیم آپ انہیں جواب دیجئے. جی شروع ہو جائیں دونوں بہنیں. هل استغفر من كل ذنب نعم استغفر من كل ذنب هل استغفروا من كل ذنب نعم استغفروا من كل ذنب هل استغفرت من كل ذنب نعم استغفرت من كل ذنب هل استغفرتم من كل ذنب نعم استغفرنا من كل ذنب. جی سسٹر طاہرہ اب آپ سوال کریں گی اور آپ کو حلیمہ بہن جواب دیں گی. جی کریں دونوں آپس میں سوال جواب. هل استغفر من كل ذنب نعم استغفر من كل ذنب هل استغفروا من كل ذنب نعم استغفروا من كل ذنب هل استغفرت من كل ذنب نعم استغفرت من كل ذنب هل استغفرتم من كل ذنب. نعم استغفرنا من كل ذنب. گڈ. جزاک اللہ خیر سسٹر. تو جی آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے مضارع کا ٹیبل آ گیا. یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے، یستغفرون وہ سب مغفرت مانگتے ہیں، استغفرو آپ مغفرت مانگتے ہیں، استغفرو میں مغفرت مانگتا ہوں، تستغفرون آپ سب مغفرت مانگتے ہیں، نستغفرو ہم سب مغفرت مانگتے ہیں، تستغفرو وہ عورت مغفرت مانگتی ہے. جی سسٹر عالیہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، پلیز آپ یہ مضارع کا ٹیبل کرا دیجئے. چلیں جی وہ انمیوٹ نہیں ہو رہی. ساجدہ آپ کرا دیجئے. سر ہو گیا.
यस्तगफिरू वो मगफिरत मांगता है, यस्तगफिरूना वो सब मगफिरत मांगते हैं, तस्तगफिरू आप मगफिरत मांगते हैं, अस्तगफिरू मैं मगफिरत मांगता हूँ, तस्तगफिरूना आप सब मगफिरत मांगते हैं, नस्तगफिरू हम सब मगफिरत मांगते हैं, हिया तस्तगफिरू वो औरत मगफिरत मांगती है। जी जवेरिया मुदस्सर आप भी यही मुदारे का टेबल करा दीजिए। यस्तगफिरू वो मगफिरत मांगता है, यस्तगफिरूना वो सब मगफिरत मांगते हैं, तस्तगफिर आप मगफिरत मांगते हैं, अस्तगफिरू मैं मगफिरत मांगता हूँ, तस्तगफिरूना आप सब मगफिरत मांगते हैं, नस्तगफिरू हम सब मगफिरत मांगते हैं, तस्तगफिरू वो औरत मगफिरत मांगती है। तो आप लोग अब सब मिलकर ये सवाल के जवाब दीजिए। हल यस्तगफिरू, नाम नाम यस्तगफिरू, यस्तगफिरू, हल यस्तगफिरूना, नाम नाम यस्तगफिरूना, यस्तगफिरूना, नाम हल नस्तगफिरू, तस्तगफिरू, नाम नस्तगफिरू, यस्तगफिरू, हल तस्तगफिरूना, नाम नस्तगफिरू यस्तगफिरू, नाम नस्तगफिरू, यहाँ पर देखें नस्तगफिरू, मुदारे से बनता है इस्तगफरा से यस्तगफिरू हुआ, या नस्तगफिरू। इलामत मुदारे गिरा दी, आखिर में सुकून, ये पढ़ा नहीं जा रहा, एक हमजा लाएंगे। अब ये चूंकि 6 हरफी है तो इसलिए ये जेर लगेगा, अगर 4 हरफी होता फिर जबर लगाते। तो इस्तगफिर, तो ये देखिए अल्लमा से हमने बनाया था अल्लिम, हसबा से बनाया था हासिब, असलमा से असलिम, इख्तलफा से इख्तलिफ, इस्तगफरा से इस्तगफर। ये देखें अल्लिम, हासिब, असलिम तीनों जबर से, इख्तलिफ, इस्तगफर दो दो जेर से हैं। तो ये देखें जी, इस्तगफिर मगफिरत मांग, इस्तगफरू मगफिरत मांगो, ला तस्तगफिर मत मगफिरत मांग, ला तस्तगफिरू मत मगफिरत मांग। इस्तगफिर तू मगफिरत मांग, अस्तगफिरू, अस्तगफिरू मैं मगफिरत मांगता हूँ या मांगती हूँ। इस्तगफिरू तुम सब मगफिरत मांगो, नस्तगफिर, नस्तगफिरू, इस्तगफिरू हम सब मगफिरत मांगते हैं या मांगेंगे। इस्तगफिरुल्लाह तू अल्लाह से मगफिरत मांग, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह इस्तगफिरुल्लाह तुम सब अल्लाह से मगफिरत मांगो। नस्तगफिरुल्लाह, हल अंता मुस्तगफिर, नाम अना मुस्तगफिर, हल अंतुम मुस्तगफिरून, नाम नाम नहनु नहनु मुस्तगफिरून, तो जी ये है हमारा टेबल। आप लोग बहुत ज्यादा लोग हो इसलिए जो है सब मिलके करते हैं। हाँ जी, ये एक उंगली दाईं तरफ, इससे क्या लफ्ज बनेगा अरबी का और तर्जमा क्या होगा? इस्तगफरा उसने मगफिरत मांगी, और 4 उंगली अगर हो इस्तगफरू इस्तगफिरू उन सब ने मगफिरत मांगी और अगर थी, सामने की तरफ एक उंगली हो, आपने मगफिरत और मांगी, अगर अपनी जानिब एक उंगली हो, इस्तगफरतु मैंने मगफिरत मांगी, सामने की तरफ 4 उंगली है, इस्तगफरतुम आप सबने आप मगफिरत सब ने मांगी, और अगर मगफिरत वही मांगी, 4 उंगलियां अपनी तरफ कर लें, करना हम सब और ने अगर मदद बाएं हाथ मांगी, से एक उंगली मगफिरत बाईं मांगी, तरफ, इस्तगफरत उस औरत ने अब अगर मगफिरत एक मांगी, उंगली दाईं तरफ कंधों से ऊपर हो, यस्तगफिरू वो मदद मांगता है, और अगर 4 उंगलियां दाईं तरफ हो, वो सब मगफिरत वो सब मांगते हैं, मगफिरत और मांगते अगर हैं, सामने की तरफ एक उंगली हो, आप मगफिरत मांगते हैं, अगर अपनी तरफ हो, अस्तगफिरू मैं अस्तगफिरू मगफिरत मांगता मैं हूँ, मगफिरत अगर मांगता सामने मैं की हूँ, तरफ मगफिरत 4 मांगता हूँ, उंगलियां हो, तस्तगफिरून आप सब आप सब मगफिरत मांगते मगफिरत हैं, मांगते हैं, अगर मगफिरत अपनी तरफ मांगते कर हैं, लें ये 4 उंगलियां, नस्तगफिरू यस्तगफिरू आप सब हम मगफिरत सब हम सब मगफिरत मगफिरत मांगते मांगते हैं, हैं, अगर एक उंगली बाईं तरफ ऊपर, तस्तगफिरू वो औरत तस्तगफिरू मगफिरत मगफिरत वो मांगती औरत अगर है, ये मगफिरत इशारा मांगती हो है, एक उंगली से,
मगफिरत मांग मगफिरत मांग اور 4 انگلیوں से यही इशारा इस्तगफिरू इस्तगफिरू मगफिरत मगफिरत मांगो इनकार में 1 उंगली हो ला तस ला ला तस्तगफिर तस्तगफिर मत मगफिरत और मांग अगर 4 उंगलियां इनकार में ला 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 तस्तगफिरू तस्तगफिरून अगर ये देने वाले मत हाथ का इशारा हो मुस्तगफिर मगफिरत मांगने अगर ये वाला लेने वाले हाथ का इशारा हो तकफर मुस्तगफर मुस्तगफर जिससे मगफिरत मांगी जाए इनकार हो इस्तगफार मगफिरत मांगना तो इसकी 6 चाबियां मांगना। इस्तगफरा यस्तगफिरू तकफिर मुस्तगफिर मुस्तगफर इस्तगफार। तो चलिए जी, टेबल हुआ 6 चाबियां फिर से देख लीजिए। इस्तगफरा उसने मगफरत मांगी, यस्तगफिरू वो मगफरत मांगता है, इस्तगफर मगफरत मांग, मुस्तगफिर मगफरत मांगने वाला, मुस्तगफर जिससे मगफरत मांगी जाए, इस्तगफार मगफरत मांगना। अब तक जो हमने बाब पढ़े थे उनकी 6 चाबियां देखते हैं। अल्लमा युअल्लिम मुअल्लिम मुअल्लिम मुअल्लम तालीम। हसबा युहासिबु हासिब मुहासिब मुहासब मुहासिबातुन। अस्लमा युस्लिमु अस्लिम मुस्लिम मुस्लम इस्लाम। इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ मुख्तलिफ मुख्तलिफ इख्तिलाफ। इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफिर मुस्तगफिर मुस्तगफर इस्तगफार। हमने अब तक यही 5 जो है वो अफ़ाल पढ़े थे। क्या है? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा हसबा अस्लमा। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलफा इस्तगफार। तो ये आपका जो है होमवर्क का है कुरानिक पार्ट। पहला सवाल है इशारे का नाम, उससे मुतालिक को पैगाम, दुआ, अमली मंसूबा मुख्तसर लिखिए। तो ये वो किताब में जवाब दिए हुए हैं इशारे के मुतालिक। फिर ये दुआ लिखी हुई है, प्लान लिखा हुआ है, ये वहां से आपको मिल जाएंगे। दूसरा सवाल है किताब को नाजिल करने का क्या मकसद है। उसका ये जवाब है किताब को नाजिल करने का मकसद ये नहीं कि उसकी तलावत कीजिए, बल्कि ये है कि लोग इससे हदायत और रहनुमाई हासिल करें। तो हमें जो है इसे समझ कर पढ़ना चाहिए, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार। ये सारा जवाब वहां पे किताब में आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ। तीसरा सवाल वहां पे ये दिया हुआ है इत्तखज़तुमुल इजला, कि ये एक फिक्रा है, इसका तर्जमा कीजिए। ये अरबी का है, आपके उसी सबक में दिया हुआ है, आप जो है इसका तर्जमा कीजिए सब मिलके। जी क्या होगा तर्जमा? तुमने बना लिया बछड़े को माबूद। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम। जी इसको भी फिर हमने माफ कर दिया तुम्हें। अल किताबा वल फुरकाना। किताब और बातों के दरमियान रखने वाली चीज। आइए जमा भी करते हैं। चौथा सवाल उसमें जमा का है लैला, क्या होगा इसकी जमा? लयाली लियाली। लयाली। और किताब की जमा? कुतुब। तो ये आपका पहला हिस्सा जो है वो पूरा हुआ। इसमें सवाए इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको इधर उधर जाना पड़े। आप किताब का वो सफ़ा खोलिए जिस पे ये सबक दिया गया है, साथ भी उसके अंदर जो है आपको ये तमाम चारों सवालों के जवाब वहीं से मिल जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी परेशान। उसके साथ ही वहां पे एक टेबल दिया हुआ है 5वां सवाल, बल्कि ये चौथे सवाल का पार्ट 2 होता है कि 6 चाबियां लिखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़लामा, इसी तरह शाकारा, फराका, अफा, वादा और बाकी सब की हमने 6 चाबियां की, बल्कि आपको मैंने इनके पूरे टेबल भी दिखा दिए। अब आ जाइए ग्रामर के पार्ट में। उसमें पहला सवाल ये है, सबक में दिया गया जो इस्तगफारा का टेबल है अच्छी तरह याद कीजिए और इन सवालों के जवाब दे। तुम सब मगफरत चाहो अल्लाह से, तुम सब मगफरत चाहो, अमर का सीगा है, क्या होगा? इस्तगफरू, क्या अल्लाह से? इस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह फस्तगफरा रब्बहू, फस्तगफरा उसने जो है क्या है मगफरत मांगी से, बस उसने मगफरत मांगी जो है अपने रब से। हाँ में जवाब दीजिए। हल अंतुम मुस्तगफिरून मिनल इस्मी। अंतुम आया है, नाहनु जो होगा ये बाकी नाम नाहनु मुस्तगफिरून मिनल
اسمی. تو یہ اب آپ کے اسمی. چاروں یہ جو ہے تینوں سوال حل ہو گئے، یعنی گرامر کے آپ کو پتہ چل گیا، آپ اس کو حل کر لیجئے گا، اس میں کوئی چیز پریشان کریں. اس کا دوسرا سوال ہوتا ہے گرامر کا کہ ایک ٹیبل جو ہے اس کے پیٹرن پہ جو ہے استکبرہ کا آتا ہے، وہ بنائیے. تو دیکھیے ٹیبل یوں بنتا ہے: استکبرا، استکبرو، استکبرتا، استکبرتو، استکبرتم، استکبرنا، استکبرت. مضارع دیکھیے: یستکبرو، یستکبرونا، تستکبرو، استکبرو، تستکبرونا، نستکبرو، تستکبر. امر ہوتا ہے استکبر، استکبرو، لا تستکبر، لا تستکبرو، مستکبرون، مستکبرون، استکبار. یہ دیکھیے آپ کے لیے یہ پورا ٹیبل سامنے میں نے رکھ دیا ہے. اس کے آئیے سب مل کر 6 چابیاں کیجئے. جی ماضی کی چابی کیا ہے؟ استکبرا، استکبرا، استکبریا، یستکبرو وہ تکبر کرتا ہے. استکبر استکبر، اور تکبر فاعل کر، تکبر کر. مستکبرون تکبر کرنے تکبر والا. کرنے والا. مستکبر مستکبرون اور استکبار. تو 6 استکبر چابی میں چیز کا تکبر استکبا، کیا جائے. یستکبرو، استکبر، مستکبرون، مستکبرون، استکبار. تو آئیے یہ آپ نے فن میں سیکھے تھے: فتح، نصرہ، دربا، سمع. QC2 میں آپ نے کمزور افعال سیکھے تھے: وعدہ، کالا، زادہ، دا، داشا. اور یکساں والوں میں دیکھے تھے: دلہ، زنہ، مسا. اب جب یہاں آئے تو ہم نے یہ دیکھ لیے: علمہ، یعلم، علم، حاسبہ، یحاسبو، حاسب، اسلمہ، یسلم، اسلم. یہ تینوں کیا ہیں؟ زبر سے. پھر ہم نے دیکھا اختلفا، یختلف، اختلف، استغفرا، یستغفر، استغفر. یہ آخری 2 زیر والے. تو ہم نے یہ 5 پڑھ لیے. درمیان میں یہ تدبرا، تدارسا، انقلاب رہ گئے. یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم یہ جو ہے شروع کریں گے اور ان میں سے 2 کر لیں گے. ہم نے یہ دیکھا ایک فعل ہوتا ہے 4 حرفی اور شد درمیان میں ہے، تو کون سا پیٹرن ہوتا ہے؟ علامہ. علم، اسی طرح یہ علم، 4 حرفی درمیان میں شد، تو پیٹرن کیا ہوا؟ اللہ. علم، اسی طرح متا 4 حرفی ہے، شد درمیان میں، تو پیٹرن. اور علم، نسلہ علامہ، 4 حرفی درمیان میں شد، علم. علم، 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ، علمت. علم، علمہ سے کیا بنتا علامہ، ہے؟ مصدر. علمہ سے تعلیم، تعلیم. تعلیم، اور باب باب کا نام ہوتا ہے تفعیل. تفعیل، پھر دوسرا تفعیل. پیٹرن ہم نے یہ تفعیل. دیکھا تھا 4 حرفی ہوتے ہیں اور الف جو ہے پہلے حرف کے بعد آتا ہے. 12 کا 4 حرفی اور پہلے حرف کے حاسب، بعد الف. حسب، 4 حرفی پہلے حرف کے بعد الف، تو کیا ہے؟ حسبہ کا پیٹرن. حسب، 4 حرفی حاسب، پہلے کے بعد الف، حسبہ کا پیٹرن. حسب، قاتلہ 4 حاسب، حرفی اور الف درمیان میں، حسبہ کا پیٹرن. حسب، نادا 4 حرفی اور الف درمیان میں، کیا ہے؟ حسبہ کا. حسب، اور حسبہ سے جو ہے مصدر کیا بنا تھا؟ محاسبہ، محاسبہ. محاسبہ. اور پھر اس کا باب کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ، مفاعلہ. اب فائلہ، آگے ہم نے دیکھا تھا 4 حرفی فعال، پیٹرن. اب سرا شروع میں حمزہ، اسلمہ، تو یہ جو ہے اسلم. اسلمہ، اخرجہ اسلم، 4 حرفی شروع میں اسلمہ. ادخلا 4 حرفی شروع اسلم، میں حمزہ، اسلمہ. ادخلا 4 اسلم، حرفی شروع میں حمزہ، اسلمہ. اسبا 4 اسلمہ، حرفی شروع میں حمزہ، اسلم. اور اسلمہ سے ہم نے کیا بنایا تھا؟ ایک لفظ اسلام. اسلام. باپ کا نام تھا افعال. اسلام، اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا اتباع باب 5 فعال، حرفی اور شروع میں حمزہ اور درمیان میں تا. اہتدا 5 حرفی شروع میں حمزہ اور درمیان میں تا. اشترا 5 حرفی شروع میں حمزہ درمیان میں تا. اتخذا 5 حرفی شروع میں حمزہ درمیان میں تا. انتہا 5 حرفی شروع میں حمزہ درمیان میں تا. باپ کا نام اختلافا. اور اختلاف، اسے لفظ کا تھا اختلاف. اختلاف، اور باپ تھا اختلاف، اختیال. اس کے بعد ہے ابتعاد، استعدفا 6 حرفی اور شروع میں الف سین تا. استکبرا 6 حرفی شروع میں الف سین تا. استقامہ 6 حرفی شروع میں الف سین تا. استحیا 6 حرفی شروع میں الف سین تا. استقرات 6 حرفی شروع میں الف سین تا. تو اس کا پیٹرن تھا استغفرا. اور اس سے ہم نے باب استغفار، استقبال، اور باپ کا نام ہے استقبال، استقبال. تو آپ کو اگر یوں استقبال، یاد نہیں ہوتے تو یوں یاد کر لیجئے. علامہ یہ پیٹرن پہ یہ بھی ہے.
حسبہ، یہ اصل میں اس میں کچھ جو ہے وہ غلط ہو گئے ہیں، آگے پیچھے لکھے گئے ہیں، مجھے پکڑا ہی نہیں دے رہے. اب آپ لوگوں نے ان کو پکڑ کر مجھے بتانا ہے یہ غلط لکھا ہوا. پہلی لائن میں کوئی ایسا جو علامہ کے پیٹرن پہ نہ ہو. یسبحو جو ہے یہ علامہ کے پیٹرن پہ، یہ مضارع ہے. علامت مضارع ہٹائیں گے تو سین با ہا 4 حرفی علامہ کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. مذکرہ یہ جو ہے فائل ہے، اس میں میم لگا ہوا ہے، میم کو ہٹائیں گے تو ذکرہ وہی 4 حرفی شد والا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. مبین اچھا مبین اب جو ہے دوسری یہ لائن میں آ جائیں. چلو پہلی لائن پاس ہوگی، دوسرے میں آ جائیں. احلقہ جہادہ معذب مشاق اشترا، یہ تو گڑبڑ لگ رہے ہیں. اہلا کا پہلا ہی اس میں صحیح ہے. کون سا ہے جو حسبہ کے وزن پہ نہیں ہے؟ معذب 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 نہیں ہے کیونکہ اس میں الف نہیں آ رہا. اچھا اور اہلاک کا احلاق اشترا اشترا احلاق 5 حرفی ہے. آپ نے درست پہچانا کہ یہ جو ہے اس پیٹرن پہ نہیں ہے. اور مشاق اشترا مشاق بھی ہے اور اشترا بھی ہے، یعنی یہ اس کے پیٹرن پہ نہیں ہے. آگے تیسری لائن میں آ جائیں. ابصرا مہاجر ادخلا اشرک انزلا، اس میں کون سے جو سر یہ آدمی مہاجر کے پیٹرن پہ مہاجر 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 نہیں ہے. اسلمہ کے ٹھیک. پیٹرن پہ نہیں ہے. اور اور اقسام جی عاشرک مہاجر جو ہے، مہاجر بھی اسلمہ کے پیٹرن پہ نہیں ہے. میم ہٹا بھی دیں تو اس میں جو ہے شروع میں الف نہیں آ رہا ہے، درمیان میں آ رہا ہے. یہ حسبہ کا پیٹرن ہے. آگے چلیں جی. چوتھی لائن میں آ جائیں. استجل استقامہ استعمع ادخل انتہا، ان میں سے کون ہے جو اختلافہ کے پیٹرن پہ نہیں آ رہے ہیں؟ اقسام اقسام اور ہوا ادخل اور ادخل انتہا ادخل بھی ہو گیا. بس صحیح استجل بھی تو ہے. آپ لوگوں نے ایک نے بتا دیا استجل اور دوسرا استماع. یہ ان کے شروع میں الف سین تا آ رہا ہے. یہ سب سے آسان باب پہچاننے والا یہ جو ہے باب استفال کے ہیں، الف سین تا والے 6 حرفی ہیں. یہ جی اس سر اختلافہ 5 جی حرفی سر کے جی سر پیٹرن پہ نہیں آتے. آخری لائن میں آ جائیے. استجب یقاتل استقامہ یقاتلو اتبع. یقاتلو اور اتبع. ہاں یہ ہے. اب آپ کو تھوڑا تھوڑا دماغ کام کرنے لگا ہے. اب آپ نے اس طرح پہچان دیں. کوئی فعل آ جاتا ہے تو اسے ان کے اوپر دیکھیں آیا یہ علامہ کیا ہے، حسبہ کا پیٹرن ہے، اسلمہ اختلافہ کس پہ آ رہا ہے. اگر 6 حرفی ہے تو اور شروع میں الف سین تا ہے تو استغفر، یہ سب سے آسان ہو گیا. اس کے بعد 5 حرفی میں الف اور تا چاہیے. باقی 4 حرفی جو ہیں ان کی پہچان ہے. اگر شد ہے تو علامہ، اگر درمیان میں الف ہے تو حسبہ، اگر شروع میں تو اسلمہ. اس طرح کسی بھی لفظ کو جو ہے آپ ان 5 پہ اگر آ رہا ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے یہ 5 میں سے. اگر اس کے شروع میں ہی تا آ رہا ہے پھر جو ہے وہ تدبرہ تدارسہ ان میں نہیں ہے. اگر شروع میں الف نون آ رہا ہے تب بھی وہ انقلبہ کا ان میں نہیں ہے. وہ جب آئیں گے تو پھر اس وقت دکھائیں گے. تو آئیے علامہ سے ہم نے لفظ سیکھا تعلیم، باب کا نام ہے جی تفعیل. حسبہ سے ہم نے لفظ سیکھا محاسبہ، باب کا نام ہے مفاعلہ. اسلمہ سے اسلام، باب کا نام افعال. اور جو ہے علامہ سے اختلاف، باب کا نام افتعال. استغفر سے استغفار، باب استفعال. اگر یوں یاد نہیں ہوتے تو آپ جو ہے دیکھیں آج آپ کو ایک وہ کام کی بات بتاتے ہیں. یہ دیکھیں جی 80 سے 85% لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سوتے ہوئے کچھ اور کپڑے ہوتے ہیں، گھر میں بازار جاتے کچھ اور ہوتے ہیں، اگر پارٹی میں یا کہیں محفل میں جانا ہو دفتر میں تو کچھ اور لباس پہن لیتے ہیں. 15 سے 18% ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہی کپڑے کم ہیں، سوتے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں، باقی سارا دن ایک جیسا ہی لباس ہوتا ہے. اور 2 سے 3% تو بیچارے ایسے غریب ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا ہے، وہی رات کو ہے، وہی بہر ہے، وہی کام میں جہاں وہ اسی کپڑے میں اسی حال میں مست نظر آتے ہیں. یہی حال اسموں کا ہے. اس میں 80 سے 85% اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی ان پہ 2 پیش آتے ہیں، رفع کہتے ہیں، 2 زبر آتے ہیں تو اسے نصب کہتے ہیں، 2 زیر ہیں تو اسے جر کہتے ہیں. یعنی پیش زبر زیر والی 3 حالتوں والے
80 سے 85% اسما ہوتے ہیں جن پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں معرب۔ 15 سے 18% ایسے اسما ہوتے ہیں جن کی صرف 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یعنی پیش والی اور زبر والی، ان پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہی نہیں، ان کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے وہ بیچارے ہر حالت میں ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، جیسے 2 سے 3%، ان کا ایک ہی ہے زبر 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 زبر، ہاضا 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 ذالک ذالک، تینوں حالتوں میں ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسما کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، بس اتنا یاد رکھ لیجئے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر والے ہوتے ہیں، ایک گروپ ہوتا ہے ان پہ ایک پیش اور ایک زبر آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جن پہ صرف زبر ہی ہوتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں مبنی۔ یہ جو زبر والے ہوتے ہیں نا مبنی، یعنی ہر حالت میں ایک ہی ہے، فقیر درویش لوگ۔ تو آئیے، اسما کی 2 بڑی قسمیں ہوتے ہیں، مبنی جن کی حالت ایک ہی رہتی ہے، تینوں حالتوں میں ایک ہوتے ہیں، رفع نصب جر، یعنی پیش والی زبر والی زیر والی حالت ایک ہی ہوتی ہے، جیسے تمام ضمائر جو ہوتے ہیں ان کی حالت بھی ایک ہی ہوتی ہے، ہوا ہوا ہوا، ہم انتا انتا انتا، تینوں حالتوں میں۔ اسی طرح تمام اسماء اشارہ آپ نے QC1 میں پڑھ لیے تھے، ہاذا ہاؤلائے، ذالکا اولائکا، ہاذا ہاذے ہی، ہاؤلائے تلکا اولائکا، یہ سب کے سب اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے سوائے تسنیہ کے۔ اس کے بعد ہے اسماء موصولہ، اس میں موصولہ بھی آپ نے پڑھا، اللذی اللذینا اللہ تی اللہ تی، اس کے بھی جمع واحد جو ہے مبنی ہوتے ہیں، تسنیہ والے جو ہے نہیں ہوتے۔ تمام حروف تہجی الف با تا سا وغیرہ سب کے سب جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے اسما جن کے آخر میں الف کھڑی ہو، جیسے الدنیا، موسیٰ، یہ کھڑی زبر جن کے آخر میں آ رہی ہو، یہ بھی سب مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے اسما جس کے آخر میں متکلم کی یا ضمیر آ جائے، جیسے کتابی، صلاتی، میری نماز، میری کتاب، یہ میری کا لفظ جس کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی مبنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ مبنی ہے ان میں سے، بس اتنا یاد۔ آج کا جو آپ کو بتانا تھا وہ تھا اسماء موصولہ۔ اب تک آپ نے جو اسماء موصولہ مذکر کا دیکھا تھا واحد اللذی پڑھا تھا، اس کی جمع کیا ہوتی ہے آپ لوگ بتا دیجئے؟ الذین، اللذین، یہ تو آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مؤنث کی جو ہے واحد ہوتی ہے اللتی، اور جمع اس کی ہوتی ہے اللاتی یا پھر اللائی، اس کی دو جمع۔ اب یہ درمیان میں رہ گیا، اسے کہتے ہیں تسنیہ یا مثنیٰ، 2 کا صیغہ۔ 2 کا صیغہ اللذی کا ہوتا ہے اللہ زانے، الف نون لگا دیتے ہیں، جیسے کتابانے، کلمانے، اسی طرح اللہ زانے، اور اللہ تی کے ہوتا ہے اللہ تانے، الف نون لگا۔ تو یہ آپ کے اس میں موصولہ پورے ہو گئے۔ قرآن میں یہی اس کے اللہ زی والے اس میں موصولہ صرف یہی آتے ہیں، اللہ زی، اللہ زانے، اللہ زینے، اللہ زینا، اور جو ہے اللہ تی اللہ تی اللہ تی اللہ۔ تو اس میں سے 4 آپ کو آتے ہیں، 2 صرف نئے ہیں جو میں نے بتا دیا، اللہ زانے، اللہ تانے۔ آپ اسے کسی کاغذ پر لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، 2-4 دن دیکھیں گے تو یاد ہو جائیں گے، جہاں بھی قرآن میں آئے گا فوراً پہچان لیں گے، اچھا اللہ زی یہ واحد آ رہا ہے، اللہ زینا یہ جمع آ رہا ہے مذکر ہے، اللہ تی یہ واحد مؤنث ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دیکھیے ان کو کہتے ہیں موصول خاص، اللہ زی، اللہ تی، اللہ زانے، اللہ زینے، اللہ تی، اللہ۔ دوسرے جو ہوتے ہیں عام ہوتے ہیں، عام جو ہوتے ہیں اس میں 4 لفظ ہیں، من، ما، از اور حیثو، یہ بھی جو ہے اس میں موصولہ کے طور پہ آتے ہیں۔ یہ اور کئی چیزوں کے لیے بھی آتے ہیں لیکن اس میں موصولہ کے طور پہ بھی آتے ہیں، یہ عام ہوتے ہیں، یعنی من، ما، از اور حیثو، یہ بطور اس میں موصولہ بھی۔ تو آئیے جی اپنے سوالات دیکھتے ہیں۔ وعدنا موسیٰ کا مطلب ہے ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کا ترجمہ ہے اور تم سب ظلم کرنے والے ہو۔ عظیم تباہ کن گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جادو کرنا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو جو ہے ڈیش کیا دی تھی؟ تورات۔ لعلکم تشکرون کا مطلب ہے شاید تم سب شکر کرو۔ لعلکم تہتدون کا مطلب ہے شاید تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اللہ کی کتابیں ہمیں کس لیے دی گئی ہیں؟ حق و باطل اور صحیح اور غلط اور روشنی اور تاریکی اور سزا اور رحمت کے جو ہے جاننے کے لیے، معیار کے بارے میں۔ افا سے فعل امر ہوتا ہے افو، شکرہ سے اس میں فاعل ہوتا ہے شاکر، کتاب کی جمع ہوتا ہے کتب، استکبرا کا ترجمہ ہوگا اس نے تکبر کیا۔ حل استغفروا من کل ذنب، نام استغفروا من کل ذنب، واستغفروا ربکم، اور مغفرت چاہو اپنے رب سے، فاستکبروا فی الارض،
بس ان سب نے تکبر کیا زمین میں. تستغفرون کا ترجمہ ہے آپ سب مغفرت چاہتے ہیں یا مغفرت چاہیں گے. مضارع دو ترجمے آئے. ہم مغفرت طلب کرتے ہیں کہ عربی ہے نستغفرو. هل تستغفر من كل ذنب؟ نعم نستغفر من كل ذنب. هل انتم مستغفرون؟ نعم نحن مستغفرون. استغفرہ سے اسما کی 3 چابی ہوتے ہیں، مستغفر، مستغفر، استغفار. اور استغبرہ سے افعال کی 3 چابی ہوتے ہیں، استغبرہ، یستغبرو، استغبر. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے الحمدللہ. تو آئیے ہم جو ہے اپنی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ لیجئے. جی چلیے سوال نہیں ہے تو پھر سے ہم کرتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. وعلیکم